پلیز سر، میری مدد کر دیں، مجھے 4 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ میں آپ کا 1 روپیہ واپس کر دوں گی، خدا کے لیے منع مت کریں۔ عیشا کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کے نشانات نمایاں تھے۔ ارحان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مہنگا پین میز پر ٹک ٹک کیا۔ اس آواز نے خاموش کمرے میں ایک عجیب سی دہشت پیدا کر دی۔ اس نے سرد نظروں سے عیشا کے ٹوٹے ہوئے وجود کو دیکھا۔ ادھار واپس کرو گی؟ ارحان کی آواز میں طنز کا زہر گھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک کہکہا لگایا جو عیشا کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگا۔ تمہاری تنخواہ کتنی ہے عیشا؟ صرف 10,000 روپے، اور تم مجھ سے 4 لاکھ مانگنے آئی ہو۔ ریاضی تو آتی ہوگی تمہیں۔ اگر تم اپنی پوری زندگی بھی میرے مال پر سیلز گرل کی نوکری کرتی رہو تب بھی یہ رقم واپس کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ عیشا نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کو بھینچا۔ میں 2 شفٹیں کروں گی، میں کہیں اور بھی کام کر لوں گی، بس میری ماں کی زندگی بچا لیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ سرجری میں دیر ہوئی تو وہ جملہ پورا نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ارحان کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا کداور وجود عیشا کے اوپر ایک سائے کی طرح چھا گیا۔ اس نے جھک کر عیشا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ اس کی سانسیں عیشا کے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ تمہیں یاد ہے عیشا، اسی آفس میں کچھ دن پہلے جب میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا تو تمہاری غیرت نے جوش مارا تھا؟ ارحان نے اپنے گال پر انگلی پھیری، جیسے اسے ابھی بھی اس تھپڑ کی تپش محسوس ہو رہی ہو۔ اس تھپڑ کی گونج میرے کانوں میں ابھی تک باقی ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم ارحان جہانگیر کو سر عام ذلیل کرو گی اور وہ خاموش رہے گا؟ عیشا نے لرزتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ غلط فہمی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ ڈر تو اب لگنا چاہیے تمہیں۔ ارحان کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ اس تھپڑ کی قیمت بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ تم نے میری انا کو للکارا ہے، اور ارحان جہانگیر اپنی قیمت خود وصول کرتا ہے۔ وہ پیچھے مڑا اور میز پر پڑی ایک نیلی فائل اٹھا کر عیشا کے سامنے پھینک دی۔ فائل فرش پر گر کر کھل گئی، جس میں چند قانونی کاغذات لگے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ عیشا نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہاری ماں کی زندگی کی قیمت ہے، ارحان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھ سے نکاح کر لو، صرف چند دن کے لیے۔ اس نکاح کے بدلے میں تمہیں 4 لاکھ نہیں بلکہ 8 لاکھ روپے دوں گا۔ 4 لاکھ تمہاری ماں کی سرجری کے لیے اور 4 لاکھ تمہارے مستقبل کے لیے۔ عیشا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے حیرت اور کرب کے ملے جلے تاثرات سے ارحان کو دیکھا۔ یا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو کہا صاف کہا۔ ارحان نے کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے سگار سلگایا۔ تم چند دن میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہو گی۔ جب میرا شوق پورا ہو جائے گا یا جب میری انا کی تسکین ہو جائے گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ ایک سودا ہے عیشا، اور تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ عیشا کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ عزت؟ ارحان نے دھوئیں کا بادل فضا میں چھوڑا۔ عزت زندہ لوگوں کی ہوتی ہے عیشا، لاشوں کی نہیں۔ تمہاری ماں ICU میں پڑی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ 4 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ یا تو یہ کاغذات سائن کرو اور چیک لے جاؤ، یا پھر اپنی غیرت کو سینے سے لگا کر اپنی ماں کی میت اٹھانے کی تیاری کرو۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ عیشا کا ذہن معاوف ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کی پاکیزہ زندگی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں کی زندگی۔ اسی لمحے عیشا کے ہینڈ بیگ میں موجود فون بج اٹھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ ہسپتال سے کال تھی۔ ہیلو، جی ڈاکٹر صاحب۔ عیشا کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ مس عیشا، آپ کی والدہ کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے۔ انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں سرجری شروع نہ ہوئی تو ہم انہیں نہیں بچا پائیں گے۔ کیا آپ نے رقم کا انتظام کر لیا؟ ڈاکٹر کی آواز میں جلدی اور بے بسی تھی۔ عیشا کا ہاتھ فون سمیت نیچے گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنی ماں کا ہنستا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہ ماں جس نے اسے اکیلے پالا تھا، جس نے اپنی خواہشات قربان کر کے عیشا کو پڑھایا تھا۔ ارحان نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت گزر رہا ہے عیشا، جلدی فیصلہ کرو۔ عیشا نے فرش پر پڑی فائل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب کاغذ پر موجود سیاہی کو دھندلا رہے تھے۔ اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی انگلیاں نیلی پڑ رہی تھیں۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں تیار ہوں۔ ارحان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دراز سے ایک مہنگا پین نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ آؤ اور اس پر دستخط کرو۔ عیشا قدموں کو گھسیٹتی ہوئی میز کے قریب آئی۔ اس کا ہر قدم اسے اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ اس نے پین اٹھایا۔ اس کا ہاتھ اس قدر کانپ رہا تھا کہ دستخط کرنا محال تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں،
اپنے دل پر جبر کیا اور ان کاغذات پر دستخط کر دیے جو اس سے چند دنوں کے لیے ارحان جہانگیر کی ملکیت بنا رہے تھے۔ ارحان نے فائل اٹھا کر چیک کی اور پھر ایک دستخط شدہ چیک اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو، 8 لاکھ کا چیک ہے، جاؤ اپنی ماں کی زندگی خرید لو۔ لیکن یاد رکھنا عائشہ، آج سے تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں اور تمہارا وجود سب ارحان جہانگیر کی امانت ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی فیصل تمہیں لینے آئے گا۔ عائشہ نے چیک اٹھایا۔ اس کا لمس اسے کسی دہکتے ہوئے کوئلے جیسا لگا۔ وہ بنا کچھ کہے ارحان کی طرف دیکھے آفس سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف ارحان کے کہکہے کی گونج تھی اور سگار کا دھواں جو عائشہ کے خوابوں کی طرح فضا میں بکھر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ارحان کو تھپڑ مار کر اپنی عزت بچا لے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تھپڑ اسے اس مقام پر لے آئے گا جہاں اسے اپنی روح تک گروی رکھنی پڑے گی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور اس وقت کسی قبرستان کی مانند ٹھنڈا اور پراسرار تھا، جہاں زندگی اور موت کی جنگ ایک بند دروازے کے پیچھے لڑی جا رہی تھی۔ زبیدہ خالہ کوریڈور کی آخری بینچ پر بیٹھی مسلسل تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ ان کا زرد چہرہ اور آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اس خوف کی گواہی دے رہی تھیں جو ان کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جیسے ہی عائشہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی، انہوں نے لرزتی نظروں سے اوپر دیکھا۔ عائشہ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ ڈاکٹر بار بار پوچھ رہے ہیں۔ زبیدہ خالہ کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ عائشہ کچھ نہ بولی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ زندہ تو ہو لیکن اس کے اندر کا انسان مر چکا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس کے اندر وہ چیک تھا جو اس نے اپنی روح بیچ کر حاصل کیا تھا۔ اسی لمحے ICU کا باہری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سمیر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے عائشہ کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں کیسی ہیں؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ ڈاکٹر سمیر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے بولے، مس عائشہ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ان کی حالت مستحکم نہیں ہے۔ اگر اگلے آدھے گھنٹے میں ہم نے سرجری شروع نہ کی تو پھر معاوضہ ہی انہیں بچا سکے گا۔ کیا آپ نے پیسوں کا انتظام کر لیا؟ ہمیں فوری طور پر بل جمع کروانا ہوگا تاکہ ہم تھیٹر تیار کر سکیں۔ عائشہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بس ابھی بل جمع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سمیر خاموشی سے سر ہلا کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو خاموشی چھائی وہ عائشہ کے لیے جان لیوا تھی۔ ابھی وہ وہیں کھڑی تھی کہ کوریڈور کے دوسرے سرے سے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دکھائی دیا۔ وہ فیصل تھا، ارحان جہانگیر کا سیکریٹری۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ لیدر کا فولڈر تھا جو عائشہ کی نظر میں آ چکا تھا۔ مس عائشہ، فیصل نے قریب آ کر رسمی لہجے میں کہا، ارحان سر کا حکم تھا کہ جب تک آپ ان کاغذات پر دستخط نہیں کریں گی یہ چیک بینک میں کلیئر نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے سر اپنے اصولوں میں بہت پکے ہیں۔ زبیدہ خالہ نے حیرت سے فیصل اور پھر عائشہ کو دیکھا۔ یہ کون ہے عائشہ؟ اور یہ کس قسم کے کاغذات ہیں؟ عائشہ نے خالہ کے سوال کو انسنا کر دیا۔ اس نے فیصل کے ہاتھ سے وہ فولڈر چھین لیا۔ اس کے اندر وہ نکاح نامہ تھا جس نے اسے ارحان جہانگیر کی ملکیت بنانا تھا۔ ایک ایسا نکاح جس میں نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی دعا، بس ایک ضرورت تھی اور ایک بے رحم شرط تھی۔ پین؟ عائشہ نے خالی نظروں سے فیصل کو دیکھا۔ فیصل نے ایک مہنگا بال پوائنٹ اس کی طرف بڑھایا۔ عائشہ نے کاغذ کو بینچ پر رکھا۔ جیسے ہی اس نے قلم کاغذ پر رکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ارحان جہانگیر کا وہ تکبر سے بھرا چہرہ لہرایا۔ مجھ سے نکاح کر کے چند دن میرے ساتھ رہو، 8 لاکھ دوں گا۔ اس کی غیرت نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ تمہاری عزت کا سودا ہے، یہ وہ تھپڑ ہے جو تمہاری پوری زندگی کے ماتھے پر کلنک بن جائے گا۔ لیکن اسی وقت ICU کے شیشے میں اسے اپنی ماں کا پیلا پڑتا چہرہ نظر آیا، جس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور جو زندگی کی آخری ڈور تھامے کھڑی تھی۔ عائشہ، بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ زبیدہ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن عائشہ نے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ خالہ، آج مجھ سے کچھ مت پوچھیں، آج میری ماں کی زندگی کا سوال ہے۔ عائشہ کے لہجے میں ایسی وحشت تھی کہ زبیدہ خالہ ساکت رہ گئیں۔ عائشہ کے کانپتے ہاتھوں نے کاغذ پر قلم چلایا۔ پہلا دستخط، دوسرا دستخط اور پھر تیسرا۔ ہر دستخط کے ساتھ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ کٹ کر الگ ہو رہا ہو۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع، اپنی پاکیزگی اور اپنی آزادی فقط 8 لاکھ روپے کے عوض ارحان جہانگیر کے نام کر دی تھی۔ اس نے فائل بند کی اور فیصل کی طرف اچھال دی۔ جاؤ، لے جاؤ اسے اپنے مالک کے پاس اور اس سے کہنا کہ وہ جیت گیا۔
ایک بے بس لڑکی کی مجبوری جیت گئی۔ فیصل نے فائل لی اور ایک سرسری سا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ عیشا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ عیشا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ زبیدہ خالہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کون ہے وہ شخص اور یہ دستخط کس چیز کے تھے؟ عیشا نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور خالی نظروں سے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ، آج میں نے اپنی ماں کی زندگی خریدی ہے۔ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اتنی کہ شاید میں پوری زندگی ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر میری ماں بچ گئی تو میں ہر آگ میں جلنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت ہاسپٹل کے عملے نے دوڑ بھاگ شروع کر دی۔ ڈاکٹر سمیر دوبارہ نظر آئے۔ رقم جمع ہو گئی ہے، ہم مریضہ کو آپریشن تھیٹر شفٹ کر رہے ہیں، دعا کریں۔ عیشا نے بند آنکھوں سے سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ ایک طرف اس کی ماں کی زندگی کا چراغ دوبارہ لو دینے لگا تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی عزت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔ وہ اب عیشا نہیں تھی، وہ ارحان جہانگیر کی خریدی ہوئی ایک شے تھی جس کا مقدر اب اس ظالم شخص کی دہلیز پر پڑا تھا۔ کوریڈور کی ٹھنڈک اب اس کے پور پور میں اتر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ارحان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف اس کی آزمائش کی شروعات تھی۔ باہر آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں، جیسے قدرت بھی اس بے بس لڑکی کے سودے پر نوحہ کنا ہو۔ جہانگیر ہاؤس کے بھاری بھرکم آہنی گیٹ جب ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلے تو عیشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گاڑی جب طویل راہداری سے گزرتی ہوئی پورچ میں رکی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اب ایک ایسی قید میں آ گئی ہے جو اس نے اپنی مرضی سے چنی تھی، اور یہاں اس کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ارحان جہانگیر گاڑی سے اترا اور سرد مہری سے عیشا کو دیکھا جو اپنے سادہ سے سوٹ اور سر پر لیے سوتی دوپٹے میں ایک محل نما گھر کے سامنے بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ اندر چلو، ارحان کا لہجہ کسی حکم کی طرح تھا۔ عیشا اپنے لرزتے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، فضا میں پھیلی مہنگی خوشبو اور تیز روشنیوں نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، لیکن سامنے صوفوں پر بیٹھے دو وجود اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ نوشین، ارحان کی بیوہ بہن، جو سفید ریشمی لباس میں ملبوس تھی، اور اس کی بیٹی ردا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ دونوں کی نظریں عیشا کے وجود کو چیر رہی تھیں۔ تو یہ ہے وہ شاہکار، نوشین نے صوفے سے اٹھتے ہوئے نہایت زہریلے لہجے میں کہا۔ ارحان، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اس لڑکی کے لیے جہانگیر خاندان کی ناک کاٹ دی، ایک عام سی سڑک چھاپ سیلز گرل۔ ردا نے اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہوئے کہا لگایا، ماما، یہ سیلز گرل نہیں، یہ تو وہی تھپڑ مارنے والی ڈرامہ کوئن ہے جس کی تصویریں آفس کے سٹاف میں گردش کر رہی تھیں۔ ماموں، آپ کا ذوق اتنا گر جائے گا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ارحان نے غصے سے ردا کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ عیشا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس ان تلخ باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی ماں کی زندگی ان لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی اور یہی سوچ اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ارحان، میری بات سنو۔ نوشین اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ لڑکی نکاح کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں خون اور حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یوں نکاح کے نام پر لائی گئی لڑکیاں نہیں۔ یہ تمہارے نام کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ارحان جہانگیر نے اپنی دکان کی ایک ملازمہ کو گھر کی مالکن بنا لیا۔ وہ مالکن نہیں ہے آپا، ارحان نے اچانک دھاڑ کر کہا، جس سے عیشا کا وجود کانپ اٹھا، اور نہ ہی اسے کبھی اس گھر میں کوئی رتبہ ملے گا۔ وہ یہاں کیوں ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ آپ لوگ بس اسے ایک بوجھ سمجھیں جو میں نے کچھ عرصے کے لیے اٹھایا ہے۔ عیشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کر دی ہو۔ ارحان کی باتوں نے اسے نوشین اور ردا کی تذلیل سے زیادہ دکھ پہنچایا تھا۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ، ارحان نے عیشا کی طرف اشارہ کیا اور ایک ملازمہ کو آواز دی، اسے اوپر والے کونے کے کمرے میں لے جاؤ۔ عیشا خاموشی سے ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ پیچھے سے ردا کی طنزیہ آواز سنائی دے رہی تھی، ماموں، ویسے سمجھ سے باہر ہے، آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا؟ بدلے میں ارحان کی خاموشی زیادہ جان لیوا تھی۔ رات کا آخری پہر تھا لیکن عیشا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اس عالیشان کمرے کے ایک کونے میں بیڈ پر بیٹھی تھی جو کسی شاہانہ خواب جیسا تھا، لیکن اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے ہسپتال فون کر کے زبیدہ خالہ سے بات کی تھی۔ امی کی سرجری کامیاب ہو گئی تھی، وہ اب خطرے سے باہر تھیں۔ یہی وہ ایک سکون تھا جو اسے اس جہنم میں رہنے کی ہمت دے رہا تھا۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ارحان داخل ہوا۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینک چکا تھا اور اس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں۔
اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی غصہ اور نفرت تھی جو آفس میں تھی۔ عیشا ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ ارحان اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا۔ کیا اس محل میں آ کر تم ملکہ بن جاؤ گی؟ کہ ارحان جہانگیر تمہارے قدموں میں بچ جائے گا؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، عیشا نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ میں تو بس اپنی ماں کی زندگی کا سودا کیا ہے تم نے۔ ارحان نے اسے ٹوکا۔ یاد رکھنا عیشا، یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک معاہدہ۔ میرے لیے تمہاری حیثیت ان 8 لاکھ روپوں سے زیادہ نہیں ہے جو میں نے تمہاری ماں کی سرجری کے لیے پھینکے ہیں۔ اس نے عیشا کو جھٹکے سے چھوڑا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ تم اس گھر میں رہو گی، میری بہن اور بھانجی کی باتیں بھی سنو گی اور ان کا حکم بھی مانو گی، لیکن ایک بات اپنے ذہن نشین کر لو، میں تمہیں کبھی بیوی کا مقام نہیں دوں گا، نہ ہی معاشرے میں اور نہ ہی اس کمرے کی 4 دیواری میں۔ عیشا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ مجھے کسی اور طریقے سے بھی سزا دے سکتے تھے۔ ارحان مڑا، اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ کیونکہ میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہر لمحہ اپنی بے بسی کا ماتم کرو۔ اگر میں تمہیں جیل بھیج دیتا تو شاید تم اتنی ذلیل نہ ہوتی جتنی تم ہر روز میرے نظروں کے سامنے ہوگی۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی جرت کی تھی نا، اب وہی شخص تمہاری زندگی کے فیصلے کرے گا۔ عیشا نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارحان کی نفرت کی آگ اسے آہستہ آہستہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ آج سے تم اس گھر کی نوکرانیوں سے بھی بدتر ہو، ارحان نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام صرف میری موجودگی میں خاموش رہنا اور میری انا کی تسکین بننا ہے۔ کل سے نوشین آپا تمہیں گھر کے اصول سکھائیں گی، اور بہتر ہوگا کہ تم اپنی زبان بند رکھو، ورنہ یاد رکھنا تمہاری ماں ابھی بھی ہسپتال میں ہے اور اس کا علاج رکوانے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ارحان کا یہ آخری جملہ عیشا کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک ایسی دلدل میں گر چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارحان صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں عیشا کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا نکاح اس کے لیے سکون نہیں بلکہ ایک ایسی اذیت کا آغاز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ارحان جہانگیر نے اسے 8 لاکھ میں خرید لیا تھا اور اب وہ اس کی روح کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ کچھ دن بعد نکاح کے نام پر ہونے والے اس سودے نے اس سے اس کی مسکراہٹ اور زندگی کی رمق چھین لی تھی۔ ارحان کے کمرے کی غربت سے بچنے کے لیے اس نے خود کو حویلی کے کاموں میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ دیکھنے والے کو وہ گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی تنخواہ دار ملازمہ لگتی۔ صبح سویرے اٹھ کر پورچ کی صفائی سے لے کر کچن کے بھاری بھرکم کاموں تک عیشا ہر کام میں جٹی رہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ رات تک وہ اس قدر تھک جائے کہ بستر پر گرتے ہی سے نیند آ جائے اور اسے ارحان کی زہریلی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حویلی کی پرانی ملازمہ بی اماں جو پچھلے 30 سالوں سے اس خاندان کی خدمت کر رہی تھیں، عیشا کو بڑی حیرت اور ہمدردی سے دیکھتی تھیں۔ انہوں نے اس گھر میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، لیکن عیشا جیسی صابر اور نیک سیرت لڑکی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دوپہر جب عیشا کچن کے ایک کونے میں بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں، بی اماں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بیٹی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بی اماں نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے چھری لی۔ تم اس گھر کی بہو ہو، ارحان بابا کی بیوی ہو، یہ کام تمہارا نہیں نوکروں کا ہے۔ عیشا نے نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ بی اماں، بہویں عزت سے لائی جاتی ہیں، خریدی نہیں جاتی۔ میں تو ایک ادنا سی ملازمہ ہوں جسے ارحان صاحب نے اپنی انا کی خاطر یہاں لا رکھا ہے۔ کام کرنے سے میرا ذہن بٹا رہتا ہے، ورنہ خاموش بیٹھ کر تو صرف اپنی بدقسمتی ہی یاد آتی ہے۔ بی اماں کا دل بھر آیا۔ انہوں نے عیشا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صبر کرو بیٹی، اللہ بڑا مقتدر ہے۔ ارحان بابا کا دل پتھر کا نہیں ہے، ایک دن ضرور پگھلے گا۔ ان کا غصہ ان کے خاندان کی روایت ہے، لیکن تمہاری نیکی سے شکست دے دے گی۔ عیشا خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ ارحان کا دل پتھر کا ہے جسے توڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی شام حویلی میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ نوشین اور ردا کسی تقریب میں گئی ہوئی تھیں اور گھر میں ہو کا عالم تھا۔ عیشا اپنا کام ختم کر کے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ مین گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارحان اندر داخل ہوا۔ اس کے چلنے کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ ارحان نے دروازے کا سہارا لیا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ فضا میں الکحل کی بو پھیل گئی۔ عیشا اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور تیزی سے اوپر جانے لگی، لیکن ارحان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ٹھہرو، ارحان کی آواز میں بلا کی گرج تھی۔
کہاں بھاگ رہی ہو مجھ سے بچ کر؟ عیشا رک گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بی اماں کو بلاتی ہوں۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحان لڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عیشا، تم سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کر کے مجھ سے نظریں چرا کر اپنی سزا سے بچ جاؤ گی؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ارحان صاحب، عیشا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ میں تو بس اپنا معاہدہ پورا کر رہی ہوں۔ معاہدہ؟ ارحان نے ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ اس کی آنکھیں نشے اور غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نے 8 لاکھ روپے لیے ہیں میری انا کو خاک میں ملانے کے بدلے۔ وہ تھپڑ ابھی بھی میرے گال پر جل رہا ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ عیشا نے مزاحمت کی، اس نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ارحان کے جنون کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی۔ چھوڑیں مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دیں، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ عیشا کی چیخیں کمرے کی دیواروں میں دب کر رہ گئیں۔ ارحان نے اسے کمرے میں لا کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی رحم نہیں تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارحان جہانگیر کے سامنے سر اٹھانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تم میری ہو، میری خریدی ہوئی شے۔ اس رات ارحان نے تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے عیشا کی التجا، اس کے آنسو اور اس کی بے بسی کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ اس نے عیشا کو زبردستی حاصل کر لیا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا کوئی حقیر سا بدلہ ہو۔ عیشا نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ ایک بے جان مورت کی طرح پڑی رہی۔ اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اگلی صبح جب ارحان کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات کے دھندلے مناظر اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ عیشا بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ ارحان کو ایک لمحے کے لیے ندامت کا احساس ہوا، لیکن اس کی انا نے اسے دبانے کی کوشش کی۔ وہ اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو عیشا ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے ان میں سے تمام آنسو خشک ہو چکے ہوں۔ عیشا، ارحان نے اسے پکارا۔ اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ عیشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ارحان کی طرف دیکھا تک نہیں، بس دیوار کو تکتی رہی۔ ارحان اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن عیشا کا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے نہ تو اپنا کندھا چھڑایا اور نہ ہی کوئی رد عمل دیا۔ تم مجھ پر چلا کیوں نہیں رہی ہو؟ ارحان نے الجھ کر پوچھا۔ مجھ سے لڑو، مجھے گالیاں دو، کچھ تو بولو۔ عیشا کی خاموشی برقرار رہی۔ وہ اٹھی، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور بنا ارحان کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی اس خاموشی میں ایک ایسی ہیبت تھی جس نے ارحان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ناشتے کی میز پر بھی عیشا نے سب کے سامنے بالکل نارمل رویہ رکھا۔ اس نے نوشین اور ردا کی طنزیہ باتیں سنی، ارحان کو چائے پیش کی، لیکن اس کی نظریں کسی سے نہیں مل رہی تھیں۔ وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی۔ ارحان آفس چلا گیا، لیکن سارا دن اس کا ذہن عیشا کی اس خاموشی میں الجھا رہا۔ اسے لگا تھا کہ عیشا روئے گی، اس سے نفرت کا اظہار کرے گی، شاید ایک اور تھپڑ مارے گی، لیکن یہ خاموشی، یہ تو کسی طوفان سے زیادہ خطرناک تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عیشا صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ بی اماں اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھی اور عیشا بس سر ہلا رہی تھی۔ ارحان کو اپنی بے چینی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ عیشا اسے دیکھے، اس سے بات کرے، چاہے غصے میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے پاس گیا اور پائپ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ مجھ سے بات کرو عیشا، تم یہ خاموشی کا ڈرامہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ عیشا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب نہ خوف تھا، نہ التجا اور نہ ہی غصہ۔ وہاں صرف ایک گہری، لا انتہا خاموشی تھی۔ بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ارحان صاحب، عیشا نے پرسکون لیکن مردہ لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھ سے میری ماں کی زندگی کا سودا کیا تھا، وہ سودا آپ نے رات پورا کر لیا۔ اب میں صرف ایک جسم ہوں جو آپ کی قید میں ہے، اور جسم بولا نہیں کرتے۔ عیشا کے یہ الفاظ ارحان کے دل پر کسی تیر کی طرح لگے۔ وہ خاموشی جسے وہ اپنی فتح سمجھ رہا تھا اب اسے اپنی سب سے بڑی شکست لگنے لگی تھی۔ عیشا کی خاموشی سے اندر ہی اندر بے چین کرنے لگی تھی، ایک ایسی بے چینی جس کا کوئی علاج ارحان جہانگیر کے پاس نہیں تھا۔ اس نے عیشا کو حاصل تو کر لیا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جہانگیر ہاؤس کی پرشکوہ دیواروں کے بیچ عیشا کا وجود ایک خاموش سائے میں ڈھل گیا۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ 2 ماہ جو عیشا کے لیے کسی طویل اذیت ناک سفر سے کم نہ تھے۔ ارحان کا رویہ اب بھی ویسا ہی سرد اور حقارت آمیز تھا۔
لیکن عیشا کی خاموشی نے اسے ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ انہی دنوں عیشا کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی آنے لگی۔ نکاہت، چکر اور صبح کے وقت ہونے والی متلی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ کچن کے کاموں سے کترانے لگی تھی کیونکہ مسالوں کی بو اب اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بی اماں جو برسوں کا تجربہ رکھتی تھیں، عیشا کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھیں۔ ایک صبح جب عیشا کچن کے سنک پر جھکی متلی کر رہی تھی، بی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ صرف کمزوری نہیں ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ تمہارے آنگن میں خوشیاں دستک دے رہی ہیں۔ عیشا کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں بی اماں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز میں خوف اور امید کی ایک عجیب آمیزش تھی۔ بی اماں کے اصرار پر ٹیسٹ کروایا گیا اور جب رپورٹ سامنے آئی تو عیشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ امید سے تھی۔ پہلے تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ ارحان کے غصے کا خیال اسے لرزا گیا، لیکن پھر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک مدھم سی شمع روشن ہوئی۔ کیا پتہ یہ بچہ ارحان صاحب کے دل کی برف پگھلا دے، کیا پتہ وہ اپنے خون کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ یہ ایک معصوم سی خواہش تھی جو عیشا جیسے ٹوٹے ہوئے وجود کے لیے جینے کا واحد سہارا بن گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دور کہیں بجلی کڑک رہی تھی۔ عیشا ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی ارحان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آج ہمت جمع کی تھی کہ وہ یہ خبر اسے سنائے گی۔ نوشین اور ردا بھی وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور حسب معمول عیشا کو اپنی زہریلی نظروں کا نشانہ بنا رہی تھی۔ آج کل تو بڑے نخرے ہو رہے ہیں تمہارے، ردا نے چائے کا کپ لیتے ہوئے طنز کیا۔ کام چوری کے نئے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں کیا؟ نوشین نے بھی لقمہ دیا۔ بیوہ بہن اور جوان بھانجی کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہے جیسے اس گھر کی اصل مالکن یہی ہو۔ ارحان نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ عیشا خاموش رہی۔ آج اس کا دل ان باتوں سے نہیں دکھ رہا تھا، اسے بس ارحان کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارحان کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا اور چڑچڑا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، عیشا کھڑی ہو گئی۔ ارحان صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عیشا کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ ارحان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا بریف کیس میز پر رکھا۔ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، میں تھکا ہوا ہوں۔ عیشا نے گہری سانس لی اور نوشین اور ردا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ ارحان صاحب، میں ماں بننے والی ہوں۔ ہمارے گھر بچہ آنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ڈرائنگ روم میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ نوشین کے ہاتھ سے چمچ گر گیا اور ردا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارحان جو اپنا کوٹ اتار رہا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ جو تھکاوٹ سے زرد تھا اچانک غصے سے تمتما اٹھا اور سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کا ایک ذرہ بھی عکس نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف وحشت اور نفرت تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ارحان کی آواز دبی دبی تھی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ عیشا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارحان صاحب، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، شاید اب سب ٹھیک ہو جائے۔ ارحان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور عیشا کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ صوفے کے کونے سے جا ٹکرائی۔ خاموش ہو جاؤ، اپنی گندی زبان سے یہ جھوٹ مت بولو۔ ارحان کی آواز ڈرائنگ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ نوشین نے فوراً موقع پایا اور آگ پر تیل ڈالنا شروع کیا۔ میں نے کہا تھا ارحان، میں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی نکاح کے قابل نہیں ہے۔ دیکھا اس کی چالاکی، اب یہ تمہارے سر پر کسی اور کا گناہ مرنا چاہتی ہے۔ ردا نے بھی حقارت سے کہا۔ ماموں، ایسی لڑکیاں یہی تو کرتی ہیں، سیلز گرل تھی نا، وہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہوں گے۔ ارحان کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے عیشا کے قریب آ کر اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ تم نے کیا سوچا تھا عیشا کہ اس ڈرامے سے تم مجھے بے وقوف بنا لو گی؟ تم جیسی گھٹیا سیلز گرل کسی کی بھی ناجائز اولاد میرے گلے ڈال سکتی ہے؟ تم نے میری غیرت کو پہلے تھپڑ مارا اور اب یہ گندگی میرے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہو۔ عیشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ خدا کی قسم ارحان صاحب، یہ آپ کا بچہ ہے، میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ زبان بند کرو۔ ارحان نے اسے دوبارہ دھکا دیا۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف ایک معاہدہ تھا اور اس معاہدے میں اولاد کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تم نے اپنی اوقات دکھا دی عیشا۔ ارحان صاحب، میں سچی ہوں، بی اماں سے پوچھیں، ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھیں۔ عیشا فرش پر بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی۔ رپورٹیں خریدی جا سکتی ہیں۔ نوشین نے زہر اگلا۔ ارحان، اسے ابھی اسی وقت یہاں سے نکالو، ورنہ یہ کل کو اس جائیداد پر وارث بن کر بیٹھ جائے گی۔ ارحان نے عیشا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ عیشا کی چیخیں اور دہائیاں حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھیں، لیکن ارحان کے دل پر جیسے مہر لگ چکی تھی۔ ارحان صاحب، خدا کے لیے ایسا مت کریں، باہر طوفان ہے۔
میری ماں بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، میں اسے کیا جواب دوں گی؟ عیشا اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ ارحان نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ جاؤ اور اس کو ڈھونڈو جس کا یہ بچہ ہے، میرے گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے، آج سے تم آزاد ہو اپنی اس غلاظت کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ عیشا باہر کنکریٹ کے فرش پر گری ہوئی تھی۔ اسی لمحے بادل زور سے گرجے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ عیشا نے دروازے پر دستک دی، اسے پیٹا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بارش کی تند و تیز بوندیں اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی، بے یار و مددگار، اور اس کے دامن پر ناجائز اولاد کی تہمت لگی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ایک ننھی سی جان پل رہی تھی، وہ جان جو چند لمحے پہلے اس کی امید تھی اور اب اس کا سب سے بڑا جرم قرار دے دی گئی تھی۔ عیشا اٹھی، اس کا دوپٹہ بھیگ کر اس کے شانوں سے لپٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بارش کے پانی میں چھپایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک کی طرف چلنے لگی۔ ہر قدم پر اسے ارحان کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، تم جیسی سیلز گرل کسی کی بھی ناجائز اولاد میرے گلے ڈال سکتی ہے۔ سڑک سنسان تھی، صرف بجلی کی چمک اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ وہ بھیگتی ہوئی، کانپتی ہوئی اپنی ماں کے اس چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہوئی جہاں سے وہ اپنی عزت بیچ کر نکلی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیا بتائے گی، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ اب اسے اس بچے کے لیے جینا ہے جسے اس کے باپ نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور عیشا کا وجود اس طوفان میں ایک تنکے کی طرح بہہ رہا تھا۔ ارحان جہانگیر نے آج صرف اسے گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ اس کے اندر کی معصوم عیشا کو ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ اب جو عیشا اس بارش میں چل رہی تھی وہ صرف ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کا عزم کر چکی تھی۔ 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن وقت کی گرد عیشا کے زخموں کو بھرنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی نازک و ڈرپوک عیشا نہیں رہی تھی۔ زندگی کی تلخیوں اور ممتا کی ذمہ داری نے اسے ایک مضبوط عورت بنا دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتی اور ٹیوشن دے کر اپنے 3 سالہ بیٹے رومان کی پرورش کر رہی تھی۔ شہر کی ایک معروف سڑک پر عیشا رومان کا ہاتھ تھامے بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ رومان جو کہ ہو ارحان جہانگیر کا عکس تھا، وہی گہری بھوری آنکھیں، وہی چوڑی پیشانی اور وہی بھرے بھرے ہونٹ۔ وہ اچھل اچھل کر اپنی ماں سے آئس کریم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز سڑک کے کنارے زوردار بریک مار کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ارحان جہانگیر کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کسی کام سے اس علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک کنارے کھڑی اس عورت پر پڑی جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر عیشا کے برابر میں کھڑی چھوٹے بچے پر پڑی، ارحان کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ وہ بچہ، وہ تو بالکل ارحان جیسا تھا۔ ارحان نے بے ساختہ گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ عیشا، اس کی آواز میں حیرت اور ایک انجانی سی تڑپ تھی۔ عیشا نے مڑ کر دیکھا۔ ارحان کو سامنے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر زردی چھائی، پھر فوراً اس کی جگہ شدید نفرت اور حقارت نے لے لی۔ اس نے رومان کو اپنے پیچھے چھپایا جیسے وہ اسے ارحان کی منحوس نظروں سے بچانا چاہتی ہو۔ عیشا، یہ بچہ۔ ارحان کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ رومان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ارحان کے بچپن کی تصویر لگ رہا تھا۔ عیشا نے ایک لفظ کہے بغیر نفرت سے منہ پھیرا اور سامنے آتے خالی رکشے کو ہاتھ دے کر روک لیا۔ ٹھہرو عیشا، میری بات سنو۔ ارحان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن عیشا نے اس کا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے وہ کوئی گندگی ہو۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو ارحان جہانگیر، اور دور رہو ہم سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ عیشا کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ارحان ساکت رہ گیا۔ عیشا تیزی سے رومان کو لے کر رکشے میں بیٹھی اور رکشہ ڈرائیور کو جلدی چلنے کا کہا۔ ارحان وہیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا دھول اڑتے رکشے کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ بچہ، اس کی آنکھیں، اس کا انداز، کیا وہ واقعی؟ ارحان نے فوراً اپنے سیکرٹری فیصل کو فون ملایا۔ فیصل، ابھی اسی وقت ایک رکشے کا نمبر نوٹ کرو اور پتہ لگاؤ وہ عورت کہاں رہتی ہے۔ مجھے 1 گھنٹے میں رپورٹ چاہیے۔ اسی شام سورج ڈھلتے ہی ارحان جہانگیر ایک تنگ سی گلی میں واقع چھوٹے لیکن صاف ستھرے مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا دل اس کے سینے میں ہتھوڑے مار رہا تھا۔ اس نے دستک دی تو زبیدہ خالہ نے دروازہ کھولا، لیکن ارحان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی غصہ اور خوف پھیل گیا۔ ارحان انہیں نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اندر داخل ہوا۔ صحن میں عیشا رومان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ارحان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ باہر نکلو یہاں سے۔ عیشا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ارحان نے رومان کی طرف دیکھا جو معصومیت سے اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ عیشا، یہ بچہ میرا ہے نا؟ سچ بتاؤ مجھے۔ عیشا نے ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ تمہارا؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ کسی کی ناجائز اولاد ہے۔
جسے میں تمہارے گلے ڈالنا چاہتی ہوں؟ یاد ہے ارحان جہانگیر، تم نے مجھے بارش میں دھکے دے کر نکالا تھا، تم نے اس معصوم پر تہمت لگائی تھی، اب کس حق سے پوچھ رہے ہو؟ میں غلط تھا عائشہ، میں نے اسے دیکھا ہے، یہ ہو میرے جیسا ہے، خون پکار رہا ہے میرا، ارحان تڑپ کر بولا اور رومان کی طرف قدم بڑھایا۔ خبردار، عائشہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قریب مت آنا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کے باپ کو میں نے 3 سال پہلے اس دن مار دیا تھا جب اس نے ایک حاملہ بیوی کو سڑک پر پھینک دیا تھا۔ یہ صرف میرا بیٹا ہے، صرف عائشہ کا بیٹا۔ عائشہ میری بات سنو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تم دونوں کو لے جانے آیا ہوں۔ ارحان کی آواز میں پہلی بار عاجزی تھی۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، عائشہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری دولت، تمہاری حویلی اور تمہارا نام ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمہارے بغیر بہت خوش ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تم وہ تھپڑ دوبارہ ماروں جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے۔ ارحان نے دیکھا کہ عائشہ کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے رومان کو دیکھا جس کی صورت ارحان کو اس کے اپنے گناہوں کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ ارحان جہانگیر جو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، آج ایک چھوٹے سے گھر کے صحن میں اپنی ہی اولاد کے سامنے اجنبی بن کر کھڑا تھا اور مکافات عمل کا شکنجہ اس پر کستا جا رہا تھا۔ میں دوبارہ آؤں گا عائشہ، ارحان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آتے رہنا، لیکن یہاں تمہیں صرف میری نفرت ملے گی، عائشہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور رومان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلی گئی، ارحان کو اس کی خاموش تنہائیوں کے حوالے کر کے۔ محبت جب انا کی بھینٹ چڑھتی ہے تو نشان باقی رہ جاتے ہیں، لیکن جب پچھتاوا آنسو بن کر بہتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو دھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ ارحان جہانگیر کے لیے پچھلے 6 ماہ کسی کڑی تپسیا سے کم نہیں تھے۔ وہ شخص جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، اب روزانہ شام ڈھلے ایک چھوٹے سے محلے کی تنگ گلی میں عائشہ کے بند دروازے کے سامنے کھڑا نظر آتا۔ وہ کبھی پھول لاتا، کبھی رومان کے لیے ڈھیروں کھلونے، لیکن عائشہ کا دل ابھی بھی اس برف کی طرح تھا جو پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کھلونے باہر ہی پڑے رہتے یا محلے کے بچوں میں بانٹ دیے جاتے، مگر ارحان نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کیا اس کی تلافی شاید پوری زندگی میں بھی ممکن نہ ہو، مگر وہ کوشش کرنا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر سرخی مائل بادل چھائے ہوئے تھے، ارحان معمول کے مطابق عائشہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ آج اس کی حالت کافی بدلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے اور چہرے پر وہ پرانا تکبر دور دور تک نہیں تھا۔ دروازہ کھلا اور عائشہ باہر نکلی۔ اسے بازار سے کچھ سامان لانا تھا۔ ارحان کو وہاں دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ عائشہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جب تک تم معاف نہیں کرو گی میں کیسے جا سکتا ہوں عائشہ؟ ارحان کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جس نے عائشہ کے دل کے کسی کونے میں ہلکی سی چبھن پیدا کی۔ میں نے نوشین آپا اور ردا کو حویلی سے نکال دیا ہے، انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں اکیلا ہوں اس بڑے سے گھر میں، وہ گھر نہیں اب ایک قبرستان لگتا ہے مجھے۔ عائشہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ گھر تو تب قبرستان بن گیا تھا ارحان صاحب جب آپ نے ایک بے گناہ عورت کو اس کے بچے سمیت سڑک پر پھینک دیا تھا۔ آپ کی تنہائی آپ کا اپنا انتخاب ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ آگے بڑھنے لگی کہ ارحان نے لرزتی آواز میں سے پکارا، عائشہ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری ممتا پر تہمت لگائی، میں جانتا ہوں کہ میں نے رومان کو اس کا حق نہیں دیا، لیکن خدا کے لیے اس بچے کو اس کے باپ سے محروم مت کرو، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں تجسس ہے۔ عائشہ رک گئی۔ یہ سچ تھا، رومان اکثر کھڑکی سے اس انکل کو دیکھتا رہتا تھا جو روز آ کر باہر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بچے کا خون اپنے باپ کی طرف کھنچتا تھا اور یہ حقیقت عائشہ کو اندر ہی اندر خوف زدہ کر رہی تھی۔ اگلے چند دن ارحان کی طبیعت بگڑ گئی، اسے تیز بخار تھا، لیکن وہ پھر بھی عائشہ کی گلی میں آ کر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ بارش شروع ہو گئی۔ عائشہ کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحان بارش میں بھیگ رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن وہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ زبیدہ خالہ پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ پچھتا رہا ہے اور اس کا پچھتاوا سچا لگ رہا ہے۔ خالہ نے نرمی سے کہا، کب تک اسے اس آگ میں جلاؤ گی؟ رومان کو دیکھو، وہ باپ کے بغیر ادھورا ہے۔ عائشہ نے رومان کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھ کر ارحان کے بھیجے ہوئے ایک پرانے ٹوٹے ہوئے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ اس کے ننھے سے چہرے پر ایک اداسی تھی جو عائشہ سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ چھتری اٹھا کر باہر نکلی۔ ارحان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دیوار کا سہارا لیے فرش پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اسے سہارا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ عائشہ کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک تھکن تھی۔
کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ارحان نے بوجھل آنکھیں کھولیں اور عیشا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بخار سے تپ رہا تھا۔ عیشا، مجھے معاف کر دو، میں مر جاؤں گا اس بوجھ کے ساتھ۔ مجھے میرا بیٹا دے دو، مجھے اپنی عیشا واپس دے دو۔ میں وہ سب کچھ ہار چکا ہوں جس پر مجھے ناز تھا۔ میرا غرور، میری دولت، سب تمہارے ایک آنسو کے سامنے ہیچ ہیں۔ عیشا کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے دیکھا کہ ارحان جہانگیر واقعی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ شخص جو آسمان سے باتیں کرتا تھا آج اس کے قدموں میں پڑا زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اندر آ جائیں، عیشا نے دبی آواز میں کہا۔ ارحان کو یقین نہیں آیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا عیشا کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچا رومان بھاگتا ہوا آیا۔ انکل، آپ بھیگ گئے؟ رومان نے معصومیت سے پوچھا۔ ارحان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رومان کو سینے سے گلے لگا لیا۔ اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بیٹا، میں انکل نہیں ہوں، میں تمہارا بابا ہوں۔ رومان نے حیرت سے عیشا کی طرف دیکھا۔ عیشا نے آنسو پونچھتے ہوئے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ رومان نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ارحان کے گرد ڈال دیے۔ بابا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ارحان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے آنسوؤں کے۔ اس نے عیشا کی طرف دیکھا جو فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عیشا، کیا تم مجھے ایک موقع اور دو گی؟ ارحان نے التجا کی۔ میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو میں نے تم سے چھینی تھیں۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ عیشا نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ارحان نے اس کی ماں کا علاج کروایا تھا، چاہے وہ سودا ہی کیوں نہ تھا۔ اسے یاد آیا کہ رومان کے وجود میں ارحان کی ہی جھلک ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ نفرت کو پالنا محبت کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں ارحان، عیشا نے آخر کار کہہ دیا۔ اپنے لیے نہیں، رومان کے لیے، کیونکہ ایک بیٹے کو اس کی باپ کی پہچان سے محروم رکھنا بھی ایک ظلم ہے، اور میں ظالم نہیں بننا چاہتی۔ ارحان کی آنکھوں میں تشکر کے دیپ جل اٹھے۔ اس نے عیشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ شکریہ عیشا، شکریہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے گا، ارحان نے ایک عزم سے کہا۔ 1 ماہ بعد جہانگیر ہاؤس اب دوبارہ روشن ہو چکا تھا۔ نوشین اور ردا اب وہاں نہیں تھیں۔ ان کی جگہ بی اماں اور زبیدہ خالہ کی شفقت نے لے لی تھی۔ ارحان اب آفس سے جلد گھر آ جاتا تھا۔ وہ باغ میں رومان کے ساتھ فٹ بال کھیلتا جبکہ عیشا برآمدے میں بیٹھی چائے پیتے ہوئے انہیں دیکھ کر مسکراتی۔ ارحان اکثر کھیل چھوڑ کر عیشا کے پاس آتا، اس کا ہاتھ تھامتا اور کہتا، تم سچ کہتی تھی عیشا، سکون پیسوں میں نہیں اپنوں کی محبت میں ہے۔ عیشا مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی۔ اسے اب اپنے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ زندگی نے انہیں ایک دوسرا موقع دیا تھا اور انہوں نے اسے پوری طرح جی لینے کا عہد کر لیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا لیکن ان کی زندگی میں ایک نئی اور خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ محبت جیت گئی تھی اور انا ہار گئی تھی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان جب غرور، طاقت اور انا کے نشے میں دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے تو وقتی طور پر جیت ضرور جاتا ہے، مگر آخرکار اپنے ہی کردار کے بوجھ تلے ہار جاتا ہے۔ عیشا کا کردار صبر، قربانی اور ماں کی محبت کی علامت ہے، جس نے ظلم سہ کر بھی اپنے وجود کو ٹوٹنے نہیں دیا، جبکہ ارحان کا کردار ابتدا میں طاقت کے غلط استعمال، طبقاتی تکبر اور بے رحمی کی مثال بنتا ہے۔ اگرچہ بعد میں اس کا پچھتاوا یہ ثابت کرتا ہے کہ دل بدل سکتا ہے، مگر زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔ کہانی میں عیشا کی مضبوطی قابل تعریف ہے کہ اس نے مظلوم رہ کر بھی خود کو ختم نہیں ہونے دیا، جبکہ ارحان پر تنقید بنتی ہے کہ محبت کبھی خریدی نہیں جا سکتی اور عزت چھین کر رشتہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ریڈرز کے لیے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ کسی کی خاموشی کو کمزوری، کسی کی غربت کو بے وقتی اور کسی کی مجبوری کو موقع نہ سمجھیں، کیونکہ وقت سب سے بڑا منصف ہے۔ جو عزت دیتے ہیں وہی عزت پاتے ہیں، اور جو دل توڑتے ہیں اکثر زندگی انہیں انہی ٹوٹے ٹکڑوں پر چلنا سکھا دیتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔